کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے؟ ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹک و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں ماس اپ ٹینک فرسٹ لانسر فاطمہ رفیع ریسیڈنسی۔ ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں مریم فاطمہ ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں 20 مارچ کی اسپیڈ نیوز۔ اتر پردیش کے دبنگ لیڈروں میں شمار ہونے والے سابق کابینی وزیر محمد اعظم خان کی پریشانیوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے 6 مہینے میں انہیں دوسری بار سزا سنائی ہے۔ انہیں زبردستی گھر میں گھسنے اور توڑ پھوڑ کرنے کے 2019 کے ایک کیس میں عدالت نے 8 سال قید کی سزا سنائی۔ رپورٹرز کلیکٹیو کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سابق آن جہانی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے ایس بی آئی پر دباؤ ڈال کر بی جے پی ارکان کے بانڈز کو میعاد ختم ہونے کے بعد بھی بنانے کے لیے مجبور کیا۔ گجرات یونیورسٹی کے احاطے میں تراویح کی نماز کے متعلق ہجوم کے ذریعے تشدد کرنے کے بعد یونیورسٹی نے غیر ملکی طلباء کے لیے رہنمانہ خطوط جاری کیے۔ طلباء پر حملے کے معاملے میں اب تک 5 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ ان طلباء کو ایک علیحدہ ہوٹل میں منتقل کیا گیا۔ سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آنے تک اپنے ہر اشتہار میں گھڑی کے نشان کے ساتھ یہ اعلان بھی دینا ہوگا کہ اس کے استعمال پر عدالت میں معاملہ زیر التوا ہے۔ شرد پوار کے نام یا تصویر کا استعمال ممنوع۔ عدالت نے اجیت پوار گروپ کو اصل این سی پی تسلیم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے جواز پر بھی سوال اٹھایا۔ ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ دہلی ایکسائز پالیسی معاملے کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ بی آر ایس لیڈر کے کویتا نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور ان کے اس وقت کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا سمیت عام آدمی پارٹی کے کئی اعلیٰ سطحی لیڈروں کے ساتھ سازش کی تھی۔ گزشتہ دن زومیٹو کے پیور ویج موڈ کے اعلان کے بعد کمپنی کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول کیا گیا۔ آج زومیٹو کے سی ای او اپیندر گوئل نے اعلان کیا کہ وہ ویج آپشن کے لیے گرین کلر کا استعمال نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرالہ میں بی جے پی کی لوک سبھا انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر پلاکڑ لوک سبھا سیٹ سے این ڈی اے کے امیدوار سی کرشنا کمار کی حمایت میں روڈ شو کیا۔ نواز شریف کے بعد ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین نواز بھی مبینہ بدعنوانی معاملے میں عدالت سے بری۔ شریف کے دونوں بیٹے کچھ دن قبل ہی لندن سے پاکستان آئے تھے۔ عدالت نے اپنے سابقہ حکم کو کالعدم قرار دے کر انہیں بدعنوانی کے تینوں معاملے میں راحت دے دی۔ رفح پر اسرائیل کی جانب سے بڑی فوجی کارروائی کے منصوبے کے دوران امریکہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے اسرائیل کے اس قدم کو ایک سنگین غلطی قرار دیا اور ایسا منصوبہ تیار کرنے کا مشورہ دیا جس میں جنگ شامل نہ ہو۔ 8 اکتوبر کو غزہ پر حملے کرنے والے اسرائیل کو اب تک 35,000 ٹن ہتھیار اور گولہ بارود بھیجا جا چکا ہے۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک سے 300 سے زیادہ طیاروں اور کم و بیش 50 بحری جہازوں کے ذریعے یہ ہتھیار اسرائیل بھیجے گئے۔ پاکستانی صدر آصف علی زرداری اور مقتول وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو نے صوبہ سندھ سے اپنے والد کی مخلوعہ قومی اسمبلی نشست کے ضمنی الیکشن میں اپنی نامزدگی داخل کرتے ہوئے پاکستان کی ہنگامی خیز سیاست میں قدم رکھ دیا۔ گہرے سمندر میں ایک کشتی پر ماہی گیروں کی نماز تراویح ادا کرنے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کن مشکل حالات میں بھی مسلمان مومن نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو انڈونیشیا کا بتایا جا رہا ہے۔ یوٹیوبر اور بگ باس OTT 2 کے ونر الویش یادو پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر نوئیڈا میں پارٹی کے منانے والوں کو تفریحی استعمال کے لیے سانپ کا زہر فراہم کیا تھا، اور اس میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔
ایک سیلون کے حجام نے مدد کرنے والی پڑوسی خاتون کے 2 بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ اب تک کی تفتیش کے مطابق بچوں کے قتل کا واحد ملزم ساجد انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ واضح ہے کہ کل بدیوں میں ہوئے انکاؤنٹر میں ایک انسپکٹر کو بھی گولی لگی تھی۔ صدر نشین حج کمیٹی کا دورہ شمشاباد ایئرپورٹ، عازمین حج کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ایک مندر کے پجاری نے غریب مسلم خاندان کو اس لیے بیل کا عطیہ کر دیا کیونکہ یہ کسان مسلم خاندان کے بیل کرنٹ لگنے سے مر گیا تھا۔ مندر کے پجاری کے اس اقدام کی ہر گوشے سے ستائش اور تعریف کی جا رہی ہے۔ بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں حادثہ، وقارآباد ضلع میں نوجوان کی موت۔ سلطان پور گیٹ کے پاس بائک پر جانے والے نوجوان نے آرٹیسی بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش اور وہ سامنے سے آنے والی DCM وین سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں بائک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ CP رادھا کرشنن نے تلنگانہ کے گورنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ CP رادھا کرشنن کا تعلق بھی تمل ناڈو سے ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے گورنر ESL نرسمہن تملسائی سوندر راجن کا بھی تعلق تمل ناڈو سے تھا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو حیدرآباد اور رنگا ریڈی اضلاع میں 13 سمندری جھیلوں کو بحال کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے کام کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ حکومت کو کارروائی کی رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بھارت راشٹر سمیتی سے درجنوں افراد کو شامل کرتے ہوئے محبوب نگر ضلع پریشد کی چیئرپرسن سورنا سدھاکر ریڈی کانگریس میں ہوئی شامل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر پوتن کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر دی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ٹھوس کوششیں کرنے پر کیا اتفاق۔ سابق وزیر اور MLA تنیرو ہریش راؤ نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسانوں کو فی ایکڑ فصل کے نقصان کا معاوضہ 10,000 روپے ادا کرے جو بے وقت بارش کی وجہ سے اپنی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ MLC کویتا نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی کہ ED پر منمانی اور آمرانہ انداز میں گرفتار کرنے کا لگایا الزام۔ کہا گیا ہے کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے علاوہ بنیادی حقوق کا بے دردی سے قتل کیا۔ امت شاہ نے کہا، میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ CAA صرف لینے کا قانون نہیں ہے، یہ شہریت دینے کا قانون ہے۔ امت شاہ کے الفاظ تھے۔ BRS کے کارگزار صدر اور سابق وزیر KT راما راؤ کو امریکہ میں نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے زیر اہتمام انڈیا بزنس کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، میں فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین TV نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔